نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ سورۃ بقرہ ہی کی 2 آیات ہیں، یہ 243 اور 244۔ سورۃ بقرہ کا 15واں رکوع مکمل ہو گیا اور 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 7واں رکوع ہے اور 8واں شروع ہو رہا ہے۔ تو پچھلے رکوعوں میں جو مضمون چل رہا تھا وہ تھا آئلی زندگی سے متعلق، میاں اور بیوی اور والدین بھی کچھ زیر بحث آئے۔ تو زیادہ تر نکاح، طلاق، عدت اور وصیت شوہر کے ذمے جو آتی ہے، ان کے مسائل تھے، یہ زیر بحث آئے۔ ایک سماج چونکہ تعمیر ہو رہا تھا مدینے کے اندر، وہ اس کی تعمیر کے لیے جو ہدایات اور تعلیمات ضروری تھیں زیادہ تر وہی تھیں جو عرب میں خاندانی نظام تھا، تو اس کے اندر جو اصلاحات مقصود تھیں وہ اصلاحات کر دی گئی۔ تو بنیاد وہی تھی، اسی کو قائم رکھا گیا، اور اس کے اندر جو اصلاحات کی ضرورت تھی وہ قرآن مجید نے کر دی۔ تو گویا یہ ایک اسلامی معاشرہ تعمیر ہو رہا ہے اور اسلامی خاندان وجود میں آ رہا ہے۔ تو اس کی تعلیمات آگے بھی ہیں، سورۃ آل عمران میں بھی آئیں گی، سورۃ نساء میں خاص طور پہ کافی زیادہ تعلیمات موجود ہیں، اور سورۃ المائدہ جو ہے وہ اس کی تکمیلی شکل ہے۔ ان سارے یہ آیات الاحکام ہیں جی، یہ صورتیں۔ اچھا، اب مدینہ میں جو اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا ہے وہ اسے ظاہر ہے کہ خطرات بھی ہیں، خدشات بھی ہیں، باہر سے حقیقی یعنی جنگ مسلط ہیں اس کے اوپر، اور مکہ کے جو قریش ہیں یہ مدینے کی ایک ابھرتی ہوئی ایک طاقت اور قائم ہونے والی ایک اسلامی ریاست، اور اس کو یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس پر ہر طریقے سے اس کو کمزور کرنے کے لیے وہ تدبیریں اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ آ کے مسلمانوں کو ریاست قائم ہو گئی ہے، اب جنگ کی اجازت دے دی ہے۔ جنگ میں پھر ظاہر ہے کہ اگرچہ عرب بڑے یہ جنگی مزاج رکھنے والے لوگ تھے، اور لڑائی بڑھائی ان کا ایک مشغلہ تھا، اور جان دے دینا لے لینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ تو اسلام نے یعنی وہ جاہلیت والے تصورات کو تو ختم کیا اور جان کی حفاظت کا تصور دیا، لیکن اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے وہ جو ریاست قائم ہوئی ہے اس کی حفاظت کے لیے اور اس پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے جو راستے میں طاقتیں ہیں، قبیلے حائل ہیں، سردار حائل ہیں، اور اس کو روکنے کے درپے ہیں، اور ان پر مسلح یعنی وہ جد و جہد مسلح حملہ ور بھی ہو رہے ہیں مسلح ہو کر، تو ان سے تحفظ کے لیے اور ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے اسلام نے حکم دیا کہ جہاد کرو، قتال کرو، لڑائی کرو، اور جو آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں ان کو بھی روکو، اور ان کے حملے کی قوت کو بھی کمزور کرو تاکہ وہ آپ پر حملہ آور نہ ہو سکیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی تربیت کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، بلکہ بعض اوقات تو سب سے بڑی نیکی یہ بن جاتی ہے اللہ کی راہ میں لڑنا اور جان دینا۔ وہ پچھلی زندگی کی جو ان کی کمزوریاں ہیں وہ بھی اس کے نیچے دب جاتی ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ تو قرآن مجید نے سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام دے کر سمجھایا، نیکی پر جو مطلب ہے اپنا فضیلت وہ بیان کر کے سمجھایا، اور تاریخ کے واقعات کو بیان کر کے سمجھایا کہ اگر کسی قوم نے لڑنے سے پہلو تہی کی، دامن بچایا اور خوف کے عالم میں دبک گئی، تو وہ اپنا تحفظ نہیں کر سکی، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکی۔ یہ بات بھی اس نوعیت کی بات ہے جو ان آیات میں بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، کہ جی وہ حملہ آور آ گئے ہیں۔ یہ فلسطی تھے، فلسطی اب تو ہے نا، فلسطین توئے کے ساتھ، یہ تے کے ساتھ ہے، یہ حملہ آور ہوئے یہود پر،
اور یہود جو ہے نا بیچارے ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، غلامی میں پل پڑھ کے جوان ہوئے تھے، یعنی خوف کے عالم میں ان کا سارے اوقات گزرے تھے، تو ان پر حملہ آور ہوئے تو یہ بیچارے بھاگ نکلے، گھروں میں چھپ گئے، اور انہوں نے جناب وہ قتل عام کیا جو ہمارے تاریخ بتاتی ہے۔ پرانے زمانے کے فاتحین اسی قسم کے تھے، جس پر فتح پا لیتے تھے ان کے جوانوں کو قتل کر دیتے تھے۔ 32,000 یہود جو ہیں وہ قتل ہو گئے، محض اس لیے کہ انہوں نے آگے بڑھ کے مقابلہ نہیں کیا۔ پھر سموئیل نبی ہیں جی، ان کے دور میں انہوں نے ان کے اندر کوئی طاقت پیدا کی، کوئی قوت بڑھائی ان کی، اور جذبے جی پیدا کیے، پھر یہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ انہی فلسطینیوں پر انہوں نے نہ صرف غلبہ پایا بلکہ انہیں اپنا محکوم بھی بنا لیا۔ یہ تاریخ ہے، تو اسی کی تفصیل یہاں پہ بیان ہو رہی ہے۔ اس کو بتا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ مسلمانوں تم بھی اگر ڈر کے دبک کے پیچھے ہٹ جاؤ گے، گھروں میں بیٹھ رہو گے، ہاں جی نکل بھاگو گے گھروں سے، تو دشمن تمہارا پیچھا کرے گا اور تم اپنی جان کو بچا نہیں سکو گے، نہ جان بچے گی، نہ عزتیں بچے گی، نہ مال بچے گا۔ واحد بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ اپنے اندر جان پیدا کرو، ہاں جی، اور قوت اپنی بڑھاؤ، اور دشمن کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ اور اس کا مقابلہ کرو اور میدان جنگ میں اس کو شکست دو، یہ واحد راستہ ہے۔ تو اب اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ جی ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکل بھاگے تھے، فقال اللہم اللہ موتو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، فرمایا موتو، مر جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تو حکم ہے نا کن والا، ایک ہے قانون، جو اللہ تعالیٰ کا قانون رائج ہے دنیا کے اندر، وہ کیا ہے کہ کمزور رہو گے تو طاقتور آپ پہ غلبہ پا لے گا، آپ طاقت پڑیں گے آپ دوسرے پر غلبہ پا لیں گے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو اس قانون کی وجہ سے چونکہ وہ گھروں سے نکل کر بھاگے اور پناہ کی تلاش میں ہوئے، تو فلسطین لشکر پیچھے پیچھے تھا، اس نے ان کو آ لیا اور مارا، لہذا وہ کیا ہوا کہ قتل ہو گئے، بھیڑ چڑھ گئے، کوئی حفاظت نہ کر سکا اپنی۔ بچاؤ ان کا گھروں کو سے بھاگنا یا گھروں میں دبک کر بیٹھ رہنا، یہ ان کی بچاؤ کا باعث نہ ہوا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ثم احیاہم، پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے، سموئیل نبی ہیں ان کا نام، انہوں نے ان کے اندر قوت پیدا کی، ایمان، جذبہ ایمانی پیدا کیا، خوف ان کا دور کیا جی، ان کو مسلح کیا، ان کو ٹریننگ دی اور اس قوم کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ اب جب وہ میدان میں آ گئے تو یہ زندگی کی علامت ہے جی، زندہ قوم، ہم کہتے ہیں نا ہم زندہ قوم ہیں، تو زندہ قوم وہ ہوتی ہے جو دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جائے اور اسے شکست سے دوچار کر کے اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دے، وہ زندہ قوم ہوتی ہے۔ تو ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا، ان کے اندر زندگی کی لہر دوڑا دی، تو نبی کے ذریعے سے انہوں نے اپنے جذبوں کو تازہ کیا، ایمان کو مضبوط کیا، اپنی قوت کو پہچانا، اپنے آپ کو، اپنی شخصیتوں کو توانا بنایا اور دشمن کا مقابلہ کیا اور ان پر فتح پائی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ تو انسانوں پر فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر ہیں جو شکر گزار نہیں بنتے، یعنی بزدلی اختیار کرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، مقابلہ نہیں کرتے، قوت جمع نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت میں سرگرم عمل نہیں ہوتے، یعنی اپنی جو ہے نفس کے پجاری بن کر رہتے ہیں اور مال اور اسباب کو جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ عام انسانوں کا رویہ ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کون کہتا اللہ نہیں سنتا؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا اللہ سننے والا ہے۔ ہاں جی لوگوں، تم اپنی جد و جہد کو اللہ کے سامنے پیش تو کرو، یعنی اپنی مشقت بھری زندگی کو اللہ کے سامنے پیش کرو، اللہ اس کا قدردان ہے، اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اللہ اس پہ انعامات سے نوازے گا آپ کو۔ تم تھوڑا کرو گے اللہ اس کے اندر برکت ڈال دے گا، کرو تو صحیح کچھ، یعنی تم تو بیٹھے ہوئے ہو کہ جی اللہ نہیں سنتا، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اور لیکن کرتا وہ ہے جو اس کے علم کے شایان نشان ہوتی ہے۔ علیم، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، یعنی کرتا وہ ہے جو اس کے علم کے شایان نشان ہوتی ہے۔ اس کو بھی اللہ نے خفیہ نہیں رکھا، بیان کر دیا ہے کہ جو قوم جد و جہد کرتی ہے وہ پھل پاتی ہے، جو قوت پیدا کرتی ہے اپنے اندر وہ اپنے سے کمزور قوموں پر غلبہ پا لیتی ہے، یعنی جو توانا اور طاقتور رکھتی ہے اپنے آپ کو اور وہ افعال کرتی ہے کہ جس سے سارے انسان یعنی قوت پائیں اور بنیادی ضروریات پائیں اور ترقی کریں، سارے قوم کا ہر فرد، تو اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ علم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، قرآن حکیم میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے اور اس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ قوم کا جو بالائی طبقہ ہوتا ہے نا،
تو یہ خود غرض ہو جاتا ہے، نفس پرست ہو جاتا ہے، یہ اپنے طبقے کی حفاظت اور اس کو طاقتور بنانے میں لگ جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں قوم کے افراد جو ہیں وہ بیچارے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ دب جاتے ہیں، اور دبی ہوئی قوم، جس کے قوم کے زیادہ افراد دبے ہوئے ہوں، پست ہوں، ذہنی طور پہ بھی پسماندہ ہوں، تو وہ کیسے ترقی پا سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ قوم پسماندہ رہ جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کی تعلیم قوم کو سربلندی کی طرف لے جانے والی ہے، اور قوم کے جو رہنما ہوتے ہیں خود غرض اور خود پسند اور نفس پرست، ان کے اقدامات قوم کو پستی میں لے جاتے ہیں۔ تو قوم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کے افراد کو کہ انہوں نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔